بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب پیڑ کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر کے وہاں پر موجود سبھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب ایک پیڑ انسانوں سے باتیں کرنے لگا تو کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے، تو آپ اس کو جاننے کی کوشش ضرور سے کیجیے گا، اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، ایک گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا جو دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ گھنے جنگل سے گزر رہا تھا اور وہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک پیڑ کے پاس سے لوگ گزر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے وہیں پر کھڑے ہیں اور کچھ مانگ رہے ہیں۔ وہ نیک شخص قریب گیا اور اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کام کرتا دیکھ اسے بہت غصہ آیا۔ اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ گھر آ کر کے غصے سے کہنے لگا، وہ لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کر کے اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، اب تو مجھے اس پیڑ کو کاٹنا پڑے گا تاکہ یہ شرکیہ کام ختم ہو جائے۔ ایک دن پیڑ کاٹنے کے ارادے سے اس نے کلہاڑی لی اور گدھے پر سوار ہو کر اسے کاٹنے چل پڑا، اور راستے میں اسے انسانی شکل میں ابلیس لعین ملا اور پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ جواب دیا، فلاں جنگل میں ایک بہت پرانا پیڑ ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے عہد کیا ہے، میں اس نیک کام کو ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، بھلا تجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ جا اور جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو کہ تو کرتا رہتا ہے، اس کام سے تیرا وقت برباد ہوگا اور جو تو لمحہ عبادت میں گزارتا ہے وہ لمحات تجھے میسر نہ آئیں گے۔ میرے بھائی، اس پیڑ کا خیال چھوڑ دے اور اس کے پجاریوں کو دفع کر، ان کو اللہ پاک خود ہی سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے اور تو جانتا ہی ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اس نیک شخص نے کہا، یہ کام میں ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اپنے نیک بندے بھی بھیجے ہیں جو بھی کچھ غلط بات ہو اور اسلام کے خلاف ہو وہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم برائی کو نہ روکیں تو ہم بھی ایک گنہگار ہوں گے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، میں یہ کام تجھے نہیں کرنے دوں گا، تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے ایک ہی بار میں شیطان کو پچھاڑ دیا، یعنی اس کو گرا کر زمین پر لٹا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے دوسری چال چلی اور کہنے لگا، اچھا میری بات سنو۔ تو نیک شخص نے کہا، بول، کیا بولتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، تم دیکھتے ہو وہ پیڑ ہزاروں سال پرانا ہے، اگر تم نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی تو نقصان تمہارا ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، تم کو اس بات کا حکم بھی تو نہیں دیا گیا ہے، تو تم اس کام کو کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اگر تم اس پیڑ کو کاٹو گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس شخص نے جواب دیا، وہ دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہے، چاہے وہ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا، اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اور دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ نیک شخص نے ابلیس کو پھر سے زمین پر گرا دیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا، اگر پسند نہ آئے تو جو مرضی آئے وہ کرنا۔ یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا۔ شیطان نے کہا، اے نیک آدمی، تم تنگ دست ہو اور میں جانتا ہوں تم غریب ہو، میں کہوں تم کو بہت سارا پیسہ
पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी काम में लाओगे और फकीरों में भी खर्च करोगे। अगर तुम ये बुराई का काम ना करोगे, यानी कि इस पेड़ को नहीं काटोगे, तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा देने वाला हूँ जिससे तुम भी खर्च करना और गरीबों में खाना भी खिलाना। और एक बात, अगर तुम इस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुमको मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। और तुम देख ही रहे हो इस जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज़ नहीं रोकेंगे। ऐसे में क्या फ़ायदा तुम्हारी कुर्बानी का। इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश कराओ। मैं वादा करता हूँ मैं रोज़ सवेरे तुम्हारे सिरहाने 2 दिरहम रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो ही गया। जब उसने कहा मैं तुम्हारे सिरहाने 2 दिरहम रख दिया करूँगा, तुम उसको इस्तेमाल करना, रोज़ाना तुम्हें 2 दिरहम मिल जाएंगे। एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा और लोगों को शिर्क से रोक दूंगा। वो शैतान की बातों में आकर के उसने सोचा ये ठीक ही तो कहता है, मैं 2 दिनार ले लेता हूँ और खुद पर खर्च करूँगा और दूसरा सदका खैरात कर दूंगा। ये पेड़ काटने से ज़्यादा अच्छा है। बिल आखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा कि तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करना। मैं खुद भी इस्तेमाल करूँगा और सदका खैरात में भी काम लाऊंगा। शैतान ने कहा तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। फिर उसने कुल्हाड़ी ली और अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स की तलाश करने के लिए चल दिया। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे रोज़ाना 2 दिनार दूंगा। अब वो अपनी बात से मुकर गया है। अब मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। मुझे उसकी बात में नहीं आना चाहिए था। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा अरे भाई क्या कर रहे हो। इब्लीस कहने लगा तुम वो पेड़ नहीं काट सकते। वो शख्स कहने लगा अच्छा ये बात है, तू रोकेगा मुझे इस काम को करने से, तो जरा रोक करके दिखा। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को ज़मीन पर पछाड़ दिया, यानी ज़मीन पर गिरा दिया और सीने पर सवार हो गया और कहने लगा वापस जाओ वरना अभी इस वक्त तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। वो शख्स डर गया और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना बताओ मैं 2 मर्तबा तुमको हरा चुका हूँ, तुम पर हावी हो चुका हूँ, मगर अब इस बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिरा कर मेरे सीने पर सवार हो गए, इसकी क्या वजह है। इब्लीस ने जवाब दिया अरे बेवकूफ़, पहले तेरा गज़ब महज अल्लाह पाक की रज़ा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत पाने, दिनार ना मिलने की वजह से है, तो मुझे इसलिए मार रहा है। मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिया, तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़ करके इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ सकता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वो मुझ पर हावी नहीं हो सकता। तू खुद को नेक बंदा कहता है, अगर तू नेक बंदा है तो क्यों मेरे झांसे में आ गया, तुझे तो मुझे दुत्कार देना चाहिए था।
وہ شخص اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے اب بھی نہیں پہچانا، میں تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا سچ یہ کہہ رہا ہے میں عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا؟ اس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نیک شخص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، اس کے سینے پر سوار تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب اس نے سوچا، میں اس پیڑ کو کاٹ کر ہی رہوں گا، چاہے لوگ میرے دشمن ہی کیوں نہ بن جائے۔ وہاں پر پہنچا، لوگ پیڑ کے پاس گھوم رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریاد کر رہے تھے۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیو، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، اس کو پوج رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، تم لوگ اس سے مانگ رہے ہو، تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو۔ میں تم سب سے التجا کرتا ہوں، تم لوگ میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم لوگ تمہاری بات کس طرح سے مانیں گے؟ اس نیک شخص نے کہا، اچھا یہ پیڑ خود کہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں ہم تمہاری بات تب مان لیں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس نیک شخص نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے دعا کرنا شروع کر دیا، اے رب مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں پیسوں کے عوض اس کی بات مان گیا، لیکن ایک دم سے مجھ پر وہ جال ہٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے آؤں، میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویا بخش دے۔ ابھی اس نے دعا ہی کی تھی کہ اس پیڑ نے بولنا شروع کر دیا، کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے گھومتے ہو، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو، دیکھو یہاں پر کھڑے رہ کر اپنے آپ کو برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات سنو، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ جاؤ اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو یہاں پر تم سب کو فیض پہنچانے کے لیے، سایہ پہنچانے کے لیے، میٹھے میٹھے پھل کھلانے کے لیے ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑ کر کے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہمیں بنا لو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے وہ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے اسے صرف مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد اللہ پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ حکم تھا کہ ان سب لوگوں کو مسلمان کر دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اس واقعے میں کیا سبق چھپا ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کو خود ہی ڈھونڈ نکالنا ہے۔ اگر آپ کو سبق مل گیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔